الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کے اندر مال خرچ کرنے کی ترغیب اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، جو کہ اسلام کے اجزاء میں سے ایک اہم جزو ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور دوسری چیز ہے جان اللہ کے راستے میں لٹانا، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان اور اپنا مال۔ تو دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں، اور دونوں چیزیں اللہ کی امانت ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کے ترغیب فرمائی ہے اپنے راستے میں لوٹانے کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لوٹانے اور کھپانے کی ترغیب دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ یہ بات تمہیں شاید ناگوار گزرے۔ مکہ مکرمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد جو 13 سالہ زندگی ہے، وہ بڑی ہی تکلیف دہ اور مشقت والی زندگی ہے۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ قسم تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، ہر قسم کی ناگوار باتیں سنی، لیکن یہاں مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے دفاع میں بھی لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کو دفاعی جنگ کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر اور صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، تب بھی کفار نے پیچھا نہ چھوڑا اور اسی طرح تنگ کرنا اور زیادتی کرنے کی اور تکالیف دینے کی کوششیں کیں۔ تو تب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے اور تم پر قتال کو فرض کر دیا جاتا ہے کہ اب تم اپنی ان تکالیف کا ان کفار سے بدلہ لے سکو۔ اور اس حکم سے کتب علیکم القتال سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر قتال یعنی جہاد یہ فرض ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں فرض کفایہ ہے، اور ہر وقت یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر وقت اگر ایک جماعت مسلمانوں کی کفار کے خلاف کہیں بھی کسی بھی جگہ پر برسر پیکار ہے تو وہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ اگر ایک وقت میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی جماعت مسلمانوں کی وہ کفار کے خلاف برسر پیکار نہیں ہے تو تمام مسلمان اس فرض کو چھوڑنے پر گناہ گار ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالی رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ بظاہر ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں ناپسند لگتی ہے، ناپسند نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ جیسے جہاد اور قتال، بظاہر تو تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنی جان کو جو ہے وہ کٹوانا ہے، اور انجام کے اعتبار سے یا تم شہید بنو گے یا غازی بنو گے، اور دونوں اگر شہید ہو گئے تب بھی تمہارا بہت زیادہ مرتبہ اور رتبہ ہے اللہ کے ہاں، کہ بغیر حساب کتاب کے جنت ہے۔ اور دنیا اگر ابھی اللہ اکبر خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم موت ہے، اور وہ ایسی موت ہے جس کی خواہش نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ تو انجام کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، اور بہت آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو تم اچھا سمجھتے ہو
لیکن وہ میرے ہاں انجام کے اعتبار سے وہ بری ہیں۔ دنیا کی محبت جس کے پیچھے آج کل ہر بندے کی کوشش ہے کہ کس طرح مال سمیٹ لوں، انجام کیا ہے؟ موت۔ اگر وہ مطلب حلال ہے تو عبادت ہے، حرام ہے تو انجام کے اعتبار سے انتہائی جو وہ انسان کے لیے مبغوض ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میں جو حکم تمہیں دیتا ہوں اس کی مصلحتیں میں سمجھتا ہوں اور میرے علم میں ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے اور اس حکم سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ مسلمانوں پر دنیا کے کسی بھی خطے میں جس جگہ پر بھی کفار اگر زیادتی کرتے ہیں تو اس کا حل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ جہاد اور قتال ہے، رہتی دنیا تک۔ اس کا حل معافی مانگنا نہیں ہے، کفار کے قدموں میں جا کر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا حل کیا ہے؟ اگر تم مٹھی بھر بھی ہو، کتنے تھے جب یہ حکم نازل ہوا؟ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائے، اسلامی تاریخ کا جو پہلا معرکہ لڑا گیا وہ 313 تھے، اور مقابلے میں ہزار سے بھی زیادہ تھے کفار۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعداد پر حکم نازل نہیں فرمایا، حکم نازل فرمایا کفار کی زیادتی پر۔ تو یہ جہاں بھی جب کبھی بھی مسلمانوں کو اس کا ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جہاں کفار مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہیں، تو اس کا حل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ تعداد پر نہیں ہے، بے شک کم ہی ہو لیکن حل اس کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے قتال، کہ کفار کے ساتھ برسر پیکار ہو جاؤ اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، وہ ہر جگہ ہر وقت مومن کا مددگار ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض قرار دے دیا گیا ہے تم پر قتال کرنا، کفار کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو تم ناپسند سمجھتے ہو وہ بہتر ہوں تمہارے لیے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہوں تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العزت حکمتیں اپنے حکم کی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا محافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔